السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116، 117 اور 118 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر توتے آپ اطاعت کریں، آپ بات مانیں، توتے کو دیکھیں، تاپش تو کا مطلب آپ، اور توئے عین اگر اردو کا لفظ اطاعت بنانا چاہیں تو یہاں سے بن جائے گا، الف توئے الف عین تے۔ اگر آپ اطاعت کریں اکثر کی، اکثریت کی، زیادہ لوگوں کی، من فی الارض زمین میں، یذلوک وہ آپ کو بہکا دیں گے۔ یہ وہی ضاد لام یہ کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں۔ بھٹکا دینا، بہکا دینا، راستہ گم کر دینا۔ شروع میں یا کا معنی وہ، آخری کا کی جو ضمیر ہے تجھے۔ ان سبیل اللہ، اللہ کی سبیل سے، اللہ کے راستے۔ ان نہیں، یتبعون وہ اتباع کرتے، وہ پیروی کرتے۔ یتبعون کو دیکھیں، تابع عین اس میں ہے تو الف لگا دیں اور با کے بعد الف لگا دیں تو اتباع بن جائے گا، پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ الا الظن مگر ظن کی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ان کا ترجمہ نہیں کیا کیونکہ آگے الا آ رہا ہے ظن سے پہلے، ورنہ ان کا معنی پہلی آیت میں ہم نے اگر کیا ہے۔ الا الظن مگر گمان کی، وَإِن اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، اب پھر ان اللہ کی وجہ سے اس کا معنی نہیں کیا ہے۔ یا خرسون وہ اندازے لگاتے، اٹکل پچو لگاتے، گیس لگاتے۔ یا خرسون کو بھی دیکھیں تو خار آسواد اس کا روٹ ورڈ ہے، باقی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی میننگ کیا ہے۔ تو خار آسواد جو ہے یہ اہل عرب بولتے تھے جب وہ درختوں کے پھلوں کا اندازہ کرتے تھے۔ آج بھی کسی درخت پر پھل ہوں تو بیوپاری لوگ جو ہیں وہ گیس لگا کے بتاتے ہیں کہ اتنے من ہوگا، یا خرید و فروخت کر لیتے ہیں باغات کی۔ تو یہ ہوتا ہے اندازہ لگانا، گیس لگانا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اگر آپ زمین میں اکثر لوگوں کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر اب ہم قرآن کو بس سواب سمجھ کے پڑھتے رہیں، ترجمے پہ غور ہی نہ کریں، یہ قانون کی کتاب ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، تو ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ ہماری عملی زندگیاں نہیں بدلیں گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ زمین میں اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، بہکا دیں گے۔ اور اکثر لوگ کرتے کیا ہیں، وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ صرف گیس لگاتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں، تکے لگاتے ہیں پنجابی میں۔ اگلی آیت دیکھیں، ان ربا کا بے شک تیرا رب، ہوا عالم وہ خوب علم والا ہے، خوب جانتا ہے، من یضل جو بھٹکتا ہے، وہی لفظ آ گیا ضاد لام۔
ان سبیلہ ہی اس کے راستے سے، وَهُوَ عالم اور وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین ہدایت پانے والوں کو۔ خدان بھی آپ نے کئی بار پڑھا ہے، فَكُلُوا پس تم کھاؤ، کلو یہ آپ اکثر بولتے ہیں کلو وشربو، کھاؤ پیو، لیکن اگلا حصہ نہیں پڑھتے لوگ کہ حد سے نہ بڑھو۔ مما جو ذکر کیا گیا ہے، ذکر اسم اللہ، اللہ کا اسم، اسم کے معنی نام، ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کا اسم شریف کیا ہے، علیہ اس پر، ان کنتم اگر ہو تم، بے آیات ہی اس کی آیات پر، مومنین ایمان لانے والے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا گیا ہو۔ بہت آسان ہے، اور آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 116 پر۔ یہاں پر خطاب تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، واحد کا صیغہ ہے، لیکن اس میں ساری امت موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کی پیروی کرتے تھے، تو اس میں ہر پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر زمین میں تم اکثریت لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ لیکن دیکھ لیں آج دنیا کا نعرہ کیا ہے، دنیا میں سلوگن کیا ہے، یہ جمہوریت کیا ہے کہ جو لوگ زیادہ ہوں گے بس ان کی بات ٹھیک ہوگی۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اکثر لوگوں کی اگر آپ پیروی کرو گے جو تعداد میں زیادہ ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ اگر آپ غور کریں، اپنے معاشرے میں، محلے میں دیکھیں، گاؤں میں دیکھیں، کیا زیادہ لوگ نمازی ہیں یا زیادہ لوگ بے نماز ہیں؟ بے نماز زیادہ ہیں۔ کیا زیادہ لوگ سچ بولتے ہیں یا زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پھر سچے تو نہ ہوئے وہ۔ اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اللہ کی وحی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اگر ایک بندہ بھی اس کو مان رہا ہے تو وہ حق پر ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور انہیں کہیں کہ اللہ کا حکم تلاش کریں، یا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تو جب کثیر علماء ایک ہی معنی کریں گے تو قلیل علماء کو غلطی کا چانس زیادہ ہوگا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ آپ نے اللہ کی مرضی تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی وحی کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ تو ایک بندہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، زیادہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، زیادہ کریں گے تو اور اچھی بات ہے۔ جیسے آپ نے اکثر مسائل میں سنا ہوگا، جمہور علماء یہ کہتے ہیں، یعنی زیادہ علماء اس کا معنی یہ لیتے ہیں، یہ درست ہے۔ اور وحی کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اگر اپنی زندگی کے طور طریقوں کے فیصلے کریں تو جو اکثریت ہے وہ غلط کرتی ہے۔ اللہ نے کیا بتلایا؟ جس نے بنایا ہمیں، اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی وحی کے علم کی، حدیث کے علم کی پیروی نہیں کر رہے، بلکہ ان کا گمان ہے، ان کا ظن ہے، ان کا اندازہ ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ سب اٹکل ہی لگاتے ہیں، تکے ہی لگاتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ کبھی زندگی میں گیس کرتے ہیں، تکے لگاتے ہیں، تو کس حد تک ٹھیک ہوتے ہیں، کتنے ٹھیک ہوتے ہیں؟ امتحان دینے والے طلباء میں سے ہر کوئی گیس کرتا ہے کہ یہ پیپر میں سوال آ جائے گا، لیکن دیکھ لیں کتنے کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت سے ہم نے یہ سمجھا کہ ضروری نہیں کہ جو اکثریت
لوگ ہیں وہ درست ہوں اور جو اقلیت لوگ ہیں وہ غلط ہوں۔ ان میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر رہا ہوگا وہ درست ہوگا، اور اگر وہی کے بغیر آپ اکثریت کو دیکھیں تو وہ یقیناً گمراہ ہوگی۔ اگلی آیت میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو خوب علم ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پانے والوں میں سے ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن اور حدیث پر وہی کے علم پر چلنے والوں کو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، دنیا پوری میں دیکھیں جو عورتیں سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، عبایا پہنتی ہیں، ان کو دنیا کی کثیر تعداد کہتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو داڑھی رکھتے ہیں ان کو کثیر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے، یعنی جو اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے پیچھے لگ رہا ہے وہ تو ہدایت پر ہے، اور جو اس کو چھوڑ رہا ہے وہ گمراہ ہے، بے شک وہ کوئی بھی کیوں نہ۔ آپ اس سے پریشان نہ ہوں کہ میرے کہنے پر کم لوگ عمل کرتے ہیں، کم لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ اگر آپ کی بات اللہ کی بات ہے، اس کے رسول کی بات ہے، تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور سیدھا راستہ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہاں پر بہت غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں مسلمان۔ کئی لوگ سامنے کھانا رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، کلو کھاؤ بالیمین دائیں ہاتھ سے، اور اس پر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو، اسم اس میں سے کھاؤ۔ اب لوگ جو کھانا رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، جب انہیں روکا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کریں، اللہ کے رسول نے تو کہا بسم اللہ پڑھو، آپ پوری سورۃ ملک پڑھ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں یہ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 116 ہے، 118 جو آپ پڑھ رہے ہیں، کہ اگر تمہارا ایمان ہے اللہ کی آیتوں پر تو جس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا گیا وہ سے کھاؤ، اور تم کھا نہیں رہے، ہمیں روک رہے ہو۔ تو عام آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں ذکر اسم اللہ، اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ بسم اللہ اللہ کا نام ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور قرآن سارا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ جس پر یہ کلام نازل ہوا ہے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہی تو ہمیں بتایا ہے۔ ان سے بڑھ کر کون قرآن کو جانتا ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کچے کھا رہے ہو تو اپنی طرف سے کھاؤ، اور اس پر اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔ نام اور کلام میں فرق ہوتا ہے، یہ آپ سارے جانتے ہیں۔ جیسے آپ کا نام ہے ایک، اور جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ آپ کا کلام ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔